آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو منظرنامہ بدل رہا ہے، جس طرح سے جہانگیر ترین صاحب ایک الگ پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن جائے، کیونکہ وہ ہم جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھے منتظم ضرور ہیں وہ، لیکن وہ ہم پلہ نہیں ہو سکتے آصف علی زرداری کے یا مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے. تو کیا وہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے الیکشنز لڑ سکیں گے، یا ان کو سوٹ کیا کرتا ہے ساری سچویشن میں؟ دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ کہاں اسٹینڈ کہاں کریں گے، ان کے پاس کون کون سے لوگ ہیں اور کون کون سا حلقہ انتخاب ان کے پاس ایسا ہے جس میں وہ جیت پائیں گے. کچھ علاقے ہیں جو ظاہر ہے سرائکی بیلٹ کے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو سینٹرل پنجاب کے ہیں جہاں پر وہ امیدوار کھڑے کریں گے. ایک تو وہ لوگ شاید جائیں گے جن لوگوں نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ دیا. تو یہ صورتحال جو ہے اب آگے کیسے جاتی ہے اور یہ کس طرح سے وہ شامل ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کے ہمیں اندازے ہو رہے ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں پی ایم ایل این میں، لیکن پی ایم ایل این نے ایسا کوئی نہ تو جال بچھایا ہے، نہ ہی ایسی کوئی جگہ بنائی ہے کہ جہاں سے وہ لوگوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہوں اور پتہ چل رہا ہوگا جی وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں. زرداری صاحب نے لاہور میں جا کر کیمپ لگا دیا اور وہاں پر لوگ ان سے مل رہے ہیں اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. اس طرح کا کوئی کیمپ آفس کیمپ نہیں کیا گیا ہے، نہ محترمہ مریم نواز کی طرف سے، نہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے، نہ ہی کسی اور لیڈر کی طرف سے کہ وہ اپنا کیمپ لگاتے اور دیکھتے کہ ان کے کیمپ میں کون کون آتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں معلوم ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے کیمپ میں جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے جو ہے ساتھ دیا تھا تحریک عدم اعتماد کا لیکن ووٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا، ماحول یہ بنایا تھا کہ اتنے لوگ چھوڑ چکے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں اگر وہ آ جائیں اور ان کا وہ ٹوٹ جائے جو ساتھ دے رہے ہیں اتحادی جماعتیں، تو شاید وہ لوز کر جائیں گے، اور یہی ہوا تھا. تو اب اس ساری صورتحال میں جہانگیر ترین صاحب کا تو ایک طے ہے کہ وہ ایک پارٹی بنائیں گے، لیکن وہ بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی نہیں ہوگی. اس کے بعد 10 12 15 سیٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ میں بہت زیادہ اندازہ لگا رہا ہوں. اور وہ جا کر الائنس کس سے کرتے ہیں؟ بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ جی ڈی اے، کیونکہ ان کے جو ہے وہ قریبی عزیز ہیں پیر پگارا، تو ہو سکتا ہے کہ پیر پگارا کے ساتھ جا کر وہ الائنس کریں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دوسرے عزیز جو ہیں وہ مخدوم احمد محمود ہیں، ان کے برادر نسبتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر الائنس کریں، اور مخدوم یوسف رضا گیلانی سے بھی ان کا یہی رشتہ ہے. تو اب کیا وہ آگے کس طرح سے جاتے ہیں یہ اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. بالکل. تو عامر ضیاء صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے سوٹیبل یہ نہیں تھا کہ وہ مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی یا کسی بڑی جماعت کے ساتھ مل جاتی؟ اچھا، آمنہ آپ نے جو اپنے ابتدائی کلمات میں ایک بڑی اچھا جملہ کہا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اچھے منتظم ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، میں اس پہ ذرا سے اضافہ کروں آپ کی اجازت سے کہ وہ منتظم ہو سکتے ہیں، سیاستدان ہو سکتے ہیں، لیکن رہنما نہیں ہو سکتے. بالکل. میں رہنما لیڈر میں اور سیاستدان میں فرق کرتا ہوں. صحیح. سیاستدان تو بے شمار ہوتے ہیں، آپ اینٹ اٹھائیں گے آپ کو سیاستدان اس میں سے نمودار ہوگا. لیڈر ایک آدھ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بقول آپ کے زرداری صاحب ایک رہنما ہیں، نواز شریف ایک رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ایک رہنما ہیں. ٹھیک ہے نا، تو جہانگیر ترین اس کیٹیگری میں نہیں آتے. یہ کسی اچھے لیڈر کا نمبر 2 بہت اچھا بن سکتے ہیں، اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن خود سے کنگ بننا تو مجھے ذرا سا ڈاؤٹ ہے. ابھی جو لغائد صاحب بات کر رہے تھے اس میں بڑی انٹریکیٹ باتیں انہوں نے بتائی نا. دیکھیں، یہ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے اور ہم سب کو اندازہ ہے کہ اس میں ان کا جو بھی کہتے ہیں نا جوڑ توڑ ہو رہا ہے وہ الیکٹیبلز کے درمیان ہو رہا ہے، اس میں عوام نہیں آتے. صحیح. عوام کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، کوئی بھی سیاسی جماعت بنتی ہے وہ بنتی ہے کسی ویژن، کسی نظریے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ویژن اور آپ کا نظریہ کیا ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ عروج جب مشرف صاحب کا دور حکومت ختم ہوا تو ایک بڑا خیال تھا لوگوں کو کہ جی ہمیں نون لیگ پر اور پیپلز پارٹی پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ خیال اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھا اور یہ عوام میں بھی تھا. جو سکہ بند اینٹی پیپلز پارٹی لوگ تھے وہ بھی اینٹی پیپلز پارٹی تھے اور نون لیگ سے بھی خوش نہیں تھے. تو اس میں ایک تیسری فورس کی جگہ بنی اور پی ٹی آئی سامنے آئی اور مضبوط طریقے سے آئی.
اچھا ان کا جو پورا بیانیہ تھا وہ صرف مخالفت سے زیادہ آپ سمجھے اس حد تک چلے گئے تھے کہ دشمنی یا نفرت تھی ان کو باقی دو پولیٹیکل پارٹی ہے نا. اچھا اب کیا جہانگیر ترین آ کے کیا بیانیہ دیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. تو میں لغائی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جناب وہ 10 11 8 سیٹس 12 سیٹس لیکن ایک قومی سطح کی سیاسی جماعت بنانا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو یہی سمجھتے ہیں آپ کہ اسی وجہ سے فواد چودھری اور عمران اسماعیل جو بڑے بڑے رہنما تھے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز تھے, یہ اس لیے اندر نہیں جانا چاہ رہے, اس پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے جہانگیر ترین سے؟ لیکن وہاں پر ایک اور کھیل ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک اور کھیل ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی مائنس ہوگا اس میں سے. اچھا اگر کوئی مائنس ہوگا تو جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ تو اس مائنس شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو چاہیں گے کہ اس کا آشیرواد لے کر پھر ہم سیاست میں جائیں تاکہ اس ووٹ بینک کو جو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک ہے وہ ضائع نہ ہو. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ذرا سے زیادہ ذہین اور زیادہ اس قسم کے سیاستدان ہیں. وہ بھی دیکھو اور اس کے بعد انتظار کرو اور دیکھو. اور اس میں ایک اور میرے نقطہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے بڑا گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا کہ اس کے جتنے بڑے بڑے سیاسی پہلوان تھے وہ 2 دن کی مطلب ہے قید برداشت نہیں کر سکے. اور ماضی میں آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہر سیاسی پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, لوگوں نے جیلیں صحیح ہیں. نیب ایک پارٹی ہوا کرتی تھی آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کی, اس کے لوگ کئی برس جیلوں میں رہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انتظار تھا نا. چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی رہا, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.